بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کے واقعات۔ ایک عقیدت مند نے اپنے آنکھوں سے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک دن موسم گرما کی شام کو حضور اپنے ڈیرے سے نکل کر کنہان ندی کی طرف چل پڑے۔ بہت سے عقیدت مند بھی ساتھ ہو لیے، لیکن حضور اتنا تیز چل رہے تھے سب پیچھے رہ گئے۔ صرف بھاگ ہی کر حضور کے ساتھ چلا جا سکا تھا۔ حضور ندی پر پہنچ کر رکے نہیں، بلکہ پانی میں چلتے ندی کے بیچ ایک چٹان پر جا کر لیٹ گئے۔ وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، نکو رے، گھبرا نکو۔ میں نے جواب دیا، حضور کے ہوتے میں کیوں گھبراؤں گا؟ اتنے میں ایک شیر سامنے آیا۔ شیر سامنے کے دونوں پاؤں کو دبائے اور سر جھکائے دھیرے سے حضور کے قدموں کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر 3 بار آپ کے پیروں کو چاٹا اور اسی طرح واپس ہو گیا۔ نائی کے ہاتھوں میں عطر کی خوشبو۔ ایک دن حضرت بابا تاج الدین واقعی کے جنگل میں تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف عقیدت مندوں کی بھیڑ تھی۔ اتنے میں گاؤں کا نائی گمپت راؤ حاضر ہوا۔ قدموں کو چھو کر عقیدت کا اظہار کیا۔ گوبر کے اوپلے کا ایک ٹکڑا بابا جی نے اٹھایا اور نائی کے ہاتھ میں دیا۔ نائی نے سوچا حضور ناراض ہیں، مگر حضور ناراض نہیں تھے۔ جب اوپلے کو کھول کر دیکھا تو وہاں سے تیز خوشبو آنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، یہ عطر کہاں سے؟ تو گمپت راؤ، جس کی تیز خوشبو تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ اب تو نائی نے بھی اپنے ہاتھ سونگھ کر دیکھے، واقعی بڑے نفیس عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ رونے لگا۔ جب اس نے رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے واقعہ سنایا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ حضور نے مجھے خوشبو کا خزانہ دیا تھا، جس سے میں ان کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ بابا تاج الدین کے دیے ہوئے اپلوں سے اس کے ہاتھوں کی خوشبو 6 ماہ تک باقی رہی۔ نا امیدوں کا سہارا بابا تاج الدین۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی خستہ حال شخص تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے آئے، مگر عقیدت مندوں کی بھیڑ کے سبب مل نہ سکا۔ جب وہ اس بھیڑ میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو دربار کی خادمہ لا اما نے اس کو پکڑ لیا، مارنے لگی۔ بابا تاج الدین کافی دور سے وہیں سے بھاگتے آئے اور اما کا ہاتھ پکڑ کر بولے، ہو میرے پاس آئے ہوئے کو مارنے والی تو کون ہوتی ہے؟ ساری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، جب اس کو بھی یہاں مارا جائے تو بیچارہ کہاں جائے؟ اسی طرح اس غریب کی بات توجہ سے سنی، دعا دے کر رخصت فرمایا اور اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ 2 تھالی چرونجی کے کافی ہیں۔ ایک دن حضور کا دربار لگا تھا۔ ایک چور حاضر ہوا۔ اس نے ایک حلوائی کے یہاں چوری کی تھی، بہت پشیمان تھا۔ حضور نے فرمایا، بھاگ جا، اب تیرا کام ہو گیا۔ چور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حلوائی حاضر خدمت ہوا، پریشان تھا۔ جا دکان پر بیٹھ، 2 تھال چرونجی کے بہت ہیں۔ حلوائی نے حضور کی حکم کی تعمیل کی، دکان پر جا بیٹھا، دیکھا کہ تھال چرونجی سجی ہے۔ دوسرے دن حلوائی ان تھالوں کو لے کر دکان پر بیٹھ گیا۔ خوب بکری ہوئی، مگر تھالوں میں سے چرونجی کم نہ ہوئی۔ اسی طرح حلوائی روز چرونجی بیچتا، ہزاروں روپے کا مالک بن گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی 2 جگہ موجود ہو؟ ایک مدراسی عقیدت مند بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک دفتر میں ملازم تھا، اس لیے 4 دن کی رخصت لے کر آیا تھا۔ اس نے بابا جی سے اجازت مانگی، بابا جی نے اجازت نہیں دی۔ وہ دل و جان سے بابا کی خدمت میں لگ گیا۔ جب بھی اجازت چاہتا بابا جی خاموش ہو جاتے، وہ رک جاتا۔ مہینہ بیت گیا۔ مہینے بعد گھر کو لوٹا، فکر تھی گھر والوں کو اور دفتر والوں کو کیا جواب دے گا، مگر اس کے تعجب کا ٹھکانہ نہ تھا جب گھر والوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے اس کی گھر سے غیر حاضری کا پتہ چلتا ہو۔ جب اس نے اس بات کو چھیڑنا چاہا تو اس کی بیوی نے کہا، کیوں مذاق کرتے ہو؟ جلدی تیار ہو جاؤ، دفتر جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ دفتر پہنچا، وہاں بھی ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اتنے دن کہاں غیر حاضر رہا؟ بلکہ چپڑاسی نے کہا، بڑے صاحب نے کل والی فائل واپس منگوائی ہے۔ مدراسی بابو کے دماغ میں روشنی ہوئی، سمجھ گیا یہ سب بابا صاحب کی کرامت ہے۔ بڑے صاحب حیران رہ گئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں 2 جگہ پر موجود ہو؟ ایک بار ایک بڑھیا بیمار ہوئی، اس نے منت مانی، اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو بڑے
तकसीम कराऊंगी। वो बुढ़िया ठीक हो गई। शक्कर दरा में आकर उसने देख कर आई, गरीबों को खाना खिलाया। घर जाकर फिर बीमार पड़ गई। बाबा के पास आई। बाबा ने कहा, बड़े खिलाते तो ठीक हो जाते। बाबा के अल्फाज सुनकर बुढ़िया को मन्नत याद आ गई। उसने फौरन बड़े खिलवाए और सेहतयाब हो गई। बाबा की दुआ से शरारती लड़का डॉक्टर बन गया। शक्करदरा में शरी BSM सोम सुंदरम के साथ उनकी लड़की भी रहती थी, जिसके लड़के का नाम मदन पाल था। उसकी उम्र 6 साल थी। शरारती था, तंग करता था। एक दिन माँ अपने बेटे को बाबा के पास ले आई। मदन गोपाल को शिकायत बाबा से थी। बाबा साहब ने लड़के को अपने पास बुलाया और एक किताब पढ़ने की दी। लड़का पढ़ने लगा। तब बाबा ने उसकी माँ से कहा, जा, लड़का खूब पढ़ेगा। वाकई लड़के ने शरारत छोड़ दी, दिल लगाकर पढ़ने लगा। काबिल डॉक्टर बन गया। उसने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, इंग्लैंड में भी तालीम हासिल की। डॉक्टर मदन गोपाल एक काबिल डॉक्टर साबित हुआ और अरसा तक अवाम की खिदमत करता रहा। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की करिश्माती शख्सियत सबके सामने अयां है। उनकी करामात के वाक़यात जारी और सारी हैं।